بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سبلائم وے انگلش اکیڈمی۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے چانس بٹ ونس۔ ویورز، میری ہیبٹ ہے کہ میں جب بھی کسی سفر پر نکلتا ہوں تو اپنے ساتھ ایک بک رکھ لیتا ہوں تاکہ دوران سفر ٹائم ملے تو میں ریڈ کر سکوں اور حکمت و دانائی، عقل و شعور، فہم و ادراک کے کچھ موتی چن سکوں۔ گزشتہ اتوار بھی اسی طرح مجھے ایک سفر پر جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ سفر تقریباً 6 گھنٹے پر محیط تھا۔ میں نے اپنے ساتھ مولانا وحید الدین کی کتاب راز حیات رکھ لی۔ دوران سفر میں نے اس کو کھولا اور اس میں میں نے اقتباس پڑھا اور پھر بک کو بند کر کے رکھ دیا۔ میں نے یہ کہا کہ بک کو اپنے ساتھ لانے کے پیسے پورے ہو گئے، بک کو اپنے ساتھ لانے کا حق ادا ہو گیا۔ تو جو میں نے پڑھا میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ کالج کے ایک پرانے استاد کے ایک جملے نے مجھے بہت متاثر کیا۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔ انہوں نے کہا، وہ اپنی زندگی پر تبصرہ کر رہے تھے۔ میں BSc کر کے ملازمت میں لگ گیا تھا، MSc نہیں کیا۔ اب کتنے اچھے چانس میرے سامنے آتے ہیں مگر میں ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، صرف اس لیے کہ میرے پاس ماسٹر ڈگری نہیں۔ اگر آپ کے پاس اعلیٰ لیاقت نہیں ہے تو آپ اعلیٰ مواقع سے بھی محروم رہیں گے۔ یہ تبصرہ ہمارے سماج کے تقریباً 99% لوگوں پر صادق آتا ہے۔ ابتدائی عمر انسان کے لیے تیاری کی عمر ہے، مگر بیشتر افراد اس عمر کو پوری طرح استعمال میں نہیں لاتے۔ وہ اپنے بہترین وقت کو سستے مشاغل میں ضائع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور کام کرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ اب وہ مجبور ہوتے ہیں کہ کم تر تیاری کے ساتھ عملی زندگی کے میدان میں داخل ہو جائیں۔ وہ چاہنے کے باوجود زیادہ ترقی نہیں کر پاتے۔ ان کو ساری عمر اس طرح گزارنی ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ان کی صلاحیتوں کے لیے جو آخری امکان مقدر تھا، اس سے بھی بہت کم امکان تک وہ پہنچ پاتے ہیں۔ وہ محرومی اور ناکامی کے احساس کے تحت زندگی گزارتے ہیں، یہاں تک کہ اسی حال میں مر جاتے ہیں۔ اگر آپ کم تر تیاری کے ساتھ زندگی کے میدان میں داخل ہوئے ہیں تو اس دنیا میں آپ اپنا بھرپور حصہ نہیں پا سکتے، اور جو ایک بار محروم رہا وہ گویا ہمیشہ کے لیے محروم رہا، کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ زندگی حقیقتاً رکاوٹوں کے درمیان سے اپنے لیے راستہ نکالنے کا نام ہے، نہ کہ رکاوٹوں کی غیر موجودگی میں بے خوف و خطر دوڑنے کا۔ تاریخ کا مطالعہ جس طرح یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا آغاز ہمیشہ رکاوٹوں اور مشکلوں کے درمیان کرنا پڑتا ہے، اسی طرح تاریخ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ رکاوٹیں خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، ہمیشہ آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھلا ہوتا ہے جس پر چل کر وہ اپنی منزل پر پہنچ سکے۔ مگر یہ راستہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو راستے کے بند مقامات پر سر نہ ٹکرائیں، بلکہ دوسرے گوشوں میں اپنے لیے کوئی درہ تلاش کر کے آگے بڑھ جائیں۔ پتھر، یاد رکھیں، پتھر
ہر ایک کے لیے سخت ہے، مگر پتھر اس شخص کے لیے نرم ہو جاتا ہے جس نے اس کو توڑنے کا عزم اور اوزار فراہم کر لیا ہو۔ یہی صورت ہر معاملے میں پیش آتی ہے۔ اگر آپ لیاقت اور اہلیت کے ساتھ زندگی کے میدان میں داخل ہوں تو ہر جگہ اپنا حق وصول کر کے رہیں گے، اور اگر لیاقت اور اہلیت کے بغیر آپ نے زندگی کے میدان میں قدم رکھا ہے تو آپ کے لیے اس دنیا میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اپنی مفروضہ حق تلفی کے خلاف فریاد و احتجاج کرتے رہے۔ ماحول سے امید نہ رکھیے، ماحول سے امید نہ رکھیے، بلکہ اپنی محنت، لیاقت اور اپنے رب پر بھروسہ کیجیے۔ آپ کو کبھی ماحول سے شکایت نہیں ہوگی۔ ماحول کی شکایت دراصل ماحول سے زیادہ خود اپنی نالائکی کا اظہار ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ مطلوبہ تیاری نہیں کی تھی جو ماحول سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے ضروری ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سب کچھ لٹا کر ہوش میں آئے تو کیا آئے۔ میاں محمد بخش بھی فرماتے ہیں، جاں کھیتی دا کچھ نہ ریا، جاں کھیتی دا کچھ نہ ریا، نہ سکا نہ ہریا، کس کم تو پس کامن والی تے کس کم بدل ہریا۔ انگریز کچھ یوں کہتا ہے، اسٹرائک اور ہٹ وائل دی آئرن از ہاٹ۔ مولانا وحید الدین کی کتاب راز حیات سے ہی ایک اور اقتباس، لفظ کو سن کر بظاہر نہ کسی کا خون بہتا ہے اور نہ کسی کا ہاتھ پاؤں ٹوٹتا ہے، مگر لفظ کی چوٹ کو برداشت کرنا بلا شبہ کسی آدمی کے لیے مشکل ترین کام ہے۔ لفظ کی چوٹ وہی شخص برداشت کر سکتا ہے جس کے اندر گہرائی ہو، جو ظاہری سطح سے اوپر اٹھ کر چیزوں کو دیکھ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں، اینڈ کیپ ان یور مائنڈ ٹو سبسکرائب دا چینل۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔